بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ بیماروں کی عیادت اور خدمت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اونچے درجے کی نیکی قرار دیا ہے اور مقبول ترین عبادت بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے، اپنے عمل اور ارشادات سے اس کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے عرف میں عیادت کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض کا حال احوال پوچھ لیا جائے، لیکن عربی زبان میں اس کا مفہوم وسیع ہے۔ بیمار پرسی، خبر گیری اور تیمارداری بھی اس میں شامل ہے۔ لہٰذا احادیث میں مریضوں کی عیادت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب صرف بیمار پرسی نہیں بلکہ تیمارداری اور حسب استطاعت دوا اور علاج بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم اور زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ داری کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اس کو نجات دے گا، اور جو قرض خواہ اپنے کسی تنگ دست مقروض کو اپنے قرضے کی وصولی کے سلسلہ میں سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی امداد اور اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی مشروب پلائے اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی خبر لو، اور اسیروں یعنی قیدیوں کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار پڑا تھا تو نے میری خبر نہیں لی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے مالک اور پروردگار، میں کیسے تیری تیمارداری یا بیمار پرسی کر سکتا تھا، تو رب العالمین ہے، بیماری کا تجھ سے کیا واسطہ اور تیری بارگاہ میں اس کا کہاں گزر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی خبر لیتا اور تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا خدا، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا، تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو
تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ اے ابن آدم، میں نے پینے کے لیے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے، تجھے پینے سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا۔ سن، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے کسی مریض کی عیادت کی اور اس کے پاس ایک گھڑی بیٹھا تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسے سال کے نیک اعمال لکھ دیتے ہیں جس میں اس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہ کی ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات یقینی ہے کہ جو آدمی اپنے مریض بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے باغوں میں ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین عیادت وہ ہے جس میں آدمی جلدی کھڑا ہو جائے، یعنی عیادت مختصر کی جائے۔ حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح اور کامل عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو مریض پر رکھے اور اس سے پوچھے تیرے صبح اور شام کیسے گزرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یسار کہتے ہیں کہ عمر بن حریث نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن حریث سے کہا، یا عمر، آپ حسن کی عیادت کرتے ہو، آپ کے جی میں اس عیادت کی جو کچھ غرض ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، جی ہاں اے علی، لیکن آپ میرے دل کے مالک نہیں کہ جس طرح چاہیں آپ اسے پھیر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ چیز مجھے تمہاری خیر خواہی سے نہیں روک سکتی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ یہ عیادت دن کے کسی لمحہ میں کرے تو شام تک، رات کی کسی گھڑی میں کرے تو صبح تک، یہ دعا اس کے لیے ہوتی رہتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں چل رہا ہوتا ہے، پھر جب وہاں پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت میں ڈوب ہی جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل عیادت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر اس سے حال پوچھے، اور تمہارے سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کے یقین سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کے ثواب و انعامات کے شوق میں کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے گھر واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیادت ایک دن چھوڑ کر کرو یا چوتھے دن کرو، ہاں جو مغلوب و مجبور ہو وہ مستثنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیادت اتنی دیر ہے جتنی دیر اونٹنی کے تھن سے 2 دفعہ دودھ نکالنے کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔
عمران بن حدیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو مجلس فرمایا کرتے تھے، مریض سے ایسی بات مت کرو جس سے وہ پریشان ہو جائے، بلکہ خوش آئند بات جو اسے اچھی لگے وہ کرو۔ عمران بن حدیر کہتے ہیں، جب میں طاعون میں مبتلا تھا تو میرے پاس ابو مجلس تشریف لایا کرتے تھے اور وہ فرماتے، آج کے دن دشمن کے ساتھ یہ ہو گیا اور ان کے حامیوں کے ساتھ بھی۔ عمران بن حدیر کہتے ہیں، میں اس بات سے خوش ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بہترین عیادت تھوڑے وقت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن نافع کہتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مرض میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، جو انسان کسی مریض کی عیادت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کو رخصت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اگر بوقت صبح اس نے عیادت کی تو شام تک، اور اگر شام کو عیادت کی تو صبح تک، اور اس کے لیے جنت میں باغات ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مریض کی عیادت ایک بار تو لازم ہے، اس سے زائد ہو تو نفل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے مریض کو کسی چیز کی خواہش ہو تو اسے منع نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دینے کے لیے اس کے دل میں اس کی طلب پیدا کی ہو۔ ابو عیاش الزرقی کہتے ہیں، مریض کی عیادت 3 دن کے بعد ہوتی ہے۔